خلاف عمل کیجی اول مزر سر قربان ہو زکر زمان تن تلقون دے خبر بیا پریدم شہر پورے خلق خندا کئی نن دین میں تپوس کیجی حادثہ کربلا شوا امامان شہید شو دا خدا ٹول مسلمانانو امامانو دا خدا ٹول حسینو دا پشن بڑے نمکڑے پاکش امام حسین زی سر اور نن ستا دے پاکستان کے دا شریعت نہ خلاف حکومت قائم دے اور صرف حکومت نہ دے قائم مشاہدہ شگے دا قرآن اجازت نظر کئی حدیث اجازت نظر کئی صدر تا قسم خم پا دی سٹیج ماتا دی سوکو خی سول نسوکار نسیاتا مدوشوا تا کالو عالمانو تا ابتدان تا رسا پوری تا اگا عالمانو چاگا تا درباری عالمان ندی گوری تا پیسو عالمان نہیں آدو تا حق عالمانو تا طول دا فتوہ دا تا دی اجماع دا چی خزد مسلمانانو مشرہ نشی کہتی لیکن تاسو کے جرات چشتا چتا پوسو کئی نبیاد امام حسین تا پوسو لکا وئی امام پر مش ختم ہونے شی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم عمائدین اہل سنت مجاہد ملت شیخ محمد امیر بجلی گھر مجاہد اہل سنت ڈاکٹر فدا حسین صاحب و دیگر ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 10 محرم 1410 ہجری 13 اگست 1989 عیسوی انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام ہم یہاں چوک فاروق اعظم میں، جو پہلے کوہاٹی چوک کہلوایا کرتا تھا، غالباً محرم کے پہلے عشرہ میں ترتیب دیے جانے والے تبلیغی پروگراموں کا یہ آخری اجلاس ہے جس میں ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔
دیکھو اگر ناراض نہ ہونا تو ایک بات کہہ دوں. سورت میں میرا ایک جلسہ ہوا انڈیا میں. چوک میں جتنی ہندو دکانیں تھیں ان سب نے کاروبار بند کر دیا کہ جب تک مسلمانوں کا جلسہ ہے ہم کاروبار نہیں کریں گے. تمہیں کیا ہو گیا؟ کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی؟ آپ کو اس موقع پر جتنی کمائی ہوگی وہ مجھ سے لے لیجئے گا بعد میں. جی میرے عزیز دوستو، ایک بات غور سے سن لیجئے. میں گفتگو وہیں سے شروع کروں گا جہاں رات ختم ہوئی تھی. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جذباتی گفتگو کر کے آپ سے نعرہ بازی کرواؤں اور اپنی لیڈری چمکانے کے بجائے میں آپ کے ذہن میں کچھ ڈال کے جاؤں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کے ان حقائق کو اور عادلانہ پس منظر کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگایا، کوئی محنت نہیں کی. ہم جذبات کے بگولے ہیں، جذبات کے بگولے. یہ دور فکری سفر کا دور ہے. جس طرح کے اور بہت سے معاملات کو سائنس اور ٹیکنالوجی نے تبدیل کر دیا ہے اور صورتحال بہت حد تک مختلف ہو چکی ہے، اس دور میں فکر و نظر کا سفر بھی جدید ٹیکنیک کے مطابق ہوگا تو اس کے نتائج آپ حاصل کر سکیں گے، ورنہ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح آپ گزر جائیں گے، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. جناب ڈاکٹر صاحب، کوئی صاحب نظر ہو تو بات کرنے میں ذرا شرح صدر میسر آتا ہے. قرآن کریم کے کاتب ہیں حضرت معاویہ کے ہاتھ. جب فرش زمین پر عرش بری سے وحی کی باران رحمت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے فرماتے تھے ابھی یہ آیت اتری ہے لکھ لو. یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے اس میں سے بہت سا حصہ وہ ہے جو معاویہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اگر کسی کے ہاتھ قابل اعتماد نہیں ہوں گے تو ان ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر بھی سند نہیں بنے گی. اسلام کی عسکری تاریخ میں معاویہ کا یہ مقام ہے کہ سب سے پہلا بحری معرکہ، سب سے پہلی سمندری راستے سے جو جنگ لڑی گئی ہے اسلام کی تاریخ میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی قیادت معاویہ بن ابی سفیان کے حصے میں آئی. 50 جنگی معرکوں کے ہیرو ہیں حضرت معاویہ، جن میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. غور سے سنیں، کتنے معرکے؟ یہ جو بول رہے ہیں، یہ جو بول رہے ہیں، یہ جو بول رہے ہیں کھٹمل معلوم ہوتے ہیں. بولنے والے کھٹمل معلوم ہوتے ہیں. انہیں چپ کرواؤ.
پیچھے ہو جا ٹوپے میں بیمار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بھولنے والی نہیں ہے، ان کو بھلانا نہیں ہے آپ نے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے میرا کیا حال ہے۔ رات تو میں بالکل پسا ہوا کچلا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ رات اللہ نے مجھ سے کیسے بلوا لیا۔ جو شخص 60-70 ہزار کے اجتماع میں 3 گھنٹے تک بغیر بجلی اور لاؤڈ اسپیکر کے بولا ہو 60-70 ہزار کے اجتماع میں، اس کا کیا حشر ہو جائے گا؟ اور پوری رات سویا بھی نہ ہو، اور پھر جب وہ یہاں لاہور پہنچا ہو تو پھر اس کی بہترین میزبانی بھی ہو گئی ہو، تو بہرحال انسان ہے۔ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں۔ 50 جنگیں لڑی ہیں حضرت معاویہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں، ان میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، ارباب علم و دانش، مجھے معلوم ہے یہ گفتگو مفادات کے لحاظ سے مفید نہیں ہے، اس سے مالی معاشی مفادات کو ضرب لگتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کچھ ذوق ہی ایسا بن گیا ہے، اور اہل نظر کا ذوق ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جنہوں نے خالق کو راضی کرنا ہو وہ مخلوق کی ناراضگی پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے۔ وہ موحد ہی کیا ہے جو رب کے لیے سب کو ناراض میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ معاویہ کا نام ہی فتح و ظفر کا عنوان ہے۔ یہ الفاظ آپ ہی دہرائیے، معاویہ کا نام ہی فتح و ظفر کا عنوان ہے۔ اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں، اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں، اس کے نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں شکست کا لفظ آیا ہی نہیں، اس کے نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں شکست کی اصطلاح آئی ہی نہیں۔ معاویہ اور کامیابی لازم و ملزوم ہے، جس طرح انسان کا جسم اور روح لازم و ملزوم ہے، معاویہ اور کامیابی بھی لازم و ملزوم ہے۔ جہاں کامیابی ہے وہاں معاویہ ہے، اور جہاں معاویہ ہے وہیں کامیابی ہے۔ کتنی جنگیں؟ 50 تاریخ ساز معرکوں کا ہیرو، جس میں سے کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ نوجوانوں یاد کرو، لوگوں نے نوحے اور مدثیے یاد کیے ہیں، تم تاریخ کی یہ صداقتیں یاد کرو اور ایسی یاد کرو کہ حشر تک نہ بھولنے پائیں۔ معاویہ نے بے شک اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کیا، معاویہ نے اپنے بیٹے کو بے شک جانشین نامزد کیا، لیکن یہ سنت علی تھی۔ میں نے رات بھی کہا معاویہ نے وہی کیا جو جس کی بنیاد حضرت علی نے رکھی تھی۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، معاویہ نے بھی اپنے بیٹے کو نامزد کیا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ حسن تو معصوم تھا لیکن یزید بدنام تھا، قرآن کی کس آیت میں ہے کہ وہ معصوم ہے اور یہ مظلوم ہے؟ تاریخ ہے نا، تاریخ لیے پھرتے ہو نا، تو تاریخ کا اگر کوئی کونا لے کر تم حضرت معاویہ پر تنقید کا راستہ نکالو گے تو پھر کوئی اسی تاریخ کا ایک رخ لے کر حضرت علی پر بھی تنقید کا راہ پیدا کر لے گا۔ علی کو تنقید سے بچانا چاہتے ہو تو
معاویہ کے خلاف بدزبانی کرنا چھوڑ دو. رہا ابن معاویہ کا معاملہ، ابن معاویہ کو سمجھنے کے لیے میں یعقوبی سے کیوں پوچھوں، میں توسی سے کیوں پوچھوں، میں کلینی سے کیوں پوچھوں، میں باقر مدرسی سے کیوں پوچھوں، میں ان سب مورخین کو صہیونی لابی کا سر خرید ایجنٹ سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے نہ ان کا قلم معیار ہے، نہ ان کی تحریر معیار ہے، نہ ان کی کتابیں معیار ہیں. میرے نزدیک اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قول رسول معیار ہے، اور قول رسول یہ ہے کہ میری تربیت یافتہ، میری سندیں جن کو ملی ہیں وہ سب کے سب عدل اور انصاف کا معیار ہے. معاویہ عدل کا معیار نہ ہوتا تو ابو بکر اس پر اعتماد نہ کرتا، معاویہ انصاف کی کسوٹی پہ پورا نہ اترتا تو فاروق اعظم اپنی خلافت میں ان پر اعتماد نہ کرتے، عثمان ذو النورین ان پر اعتماد نہ کرتے. جن پر صدیق و عمر عثمان نے اعتماد کیا ہے اس کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں، تو پھر جس معاویہ نے اپنے بعد اس امت کی قیادت کے لیے نام پیش کیا ہے اس نام کے لیے بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. تاریخ پر اعتماد کرنے کے بجائے معاویہ کے انتخاب اور معاویہ کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہوگا. آج اگر کوئی غلط کار اور بدکار آدمی کسی علاقے سے منتخب ہو جائے، اس علاقے والوں کو تانا ملتا ہے کہ تم نے غلط کیا. لیکن جن حالات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، امام غزالی کے بقول اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے کچھ عرصہ پہلے اقوام خطب میں کانفرنس میں شرکت کے لیے جب میں وہاں حاضر ہوا، وہ امیر تھے، میں ان کی مزاج کرسی کے لیے حاضر ہوا اور اس سلسلے میں نے ان سے پوچھا. وہ اللہ کی عدالت پہ پہنچ چکے ہیں، ہم سب نے اللہ کی عدالت پہ پہنچنا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جن لوگوں نے معاویہ کے اس فیصلے پر اعتراض کیا ہے وہ اپنی عاقبت کی فکر کریں. وہ مجھے اللہ کی عدالت میں ملزم نظر آتے ہیں، وہ مجھے اللہ کی عدالت میں مجرم نظر آتے ہیں. جن حالات میں معاویہ نے اپنی جانشینی کا فیصلہ کیا ہے ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو منافق لابی اس امت کو ریزہ ریزہ کر دے، یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اب اگلی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. ہجرت کا 60واں برس جب ابن معاویہ مسند اقتدار پہ آئے، یاد رکھیے عزیز نوجوان، کسی عظیم انسان کا مظلوم ہو کر ذبح ہو جانا اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی عظیم بھی مجرم ہو. جس طرح کے عثمان ابن عفان جیسے عظیم انسان کا مظلومیت کے ساتھ ذبح ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں علی بھی شامل تھا. اسی طرح حضرت حسین کی مظلومیت کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ کوئی اور عظیم بھی مجرم ہو. رافضی لابی کا ہدف یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کی آڑ لے کر امت مسلمہ کو مرتد ثابت کرو اور یہ منواؤ کہ آل رسول ذبح ہوتی رہی، آل رسول کے خیمے جلتے رہے، آل رسول کے پردے نوچے گئے، آل رسول کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان پر پانی بند کیا گیا،
اور انہیں اونٹ کے ننگی پشت پر بٹھا کر شام تک سفر کرایا گیا. جھوٹو اور کذابوں کے اماموں، اونٹ کی ننگی پشت پر عراق سے شام تک سفر کرواتے ہو. افسانہ نگاری کی کوئی حد ہوتی ہے؟ تم اونٹ کی خالی پشت پر بیٹھ کر مجھے درہ آدم خیر تک تو جا کے دکھاؤ گا. منہ مانگا انعام دوں گا، منہ مانگا. تم رسول کی بیٹیوں کو اونٹوں کی ننگی پشت پر ثابت کرتے ہو تاریخ کے من گھڑت حوالوں سے، تاریخ کے مصنوعی ٹوٹکوں سے. بظاہر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ اتنے مظلوم تھے کہ انہیں اونٹ کی ننگی پشت پر بچھا کر شام تک سفر کرایا گیا. تم ذرا بیٹھ کے دکھاؤ مجھے. اور پھر تاریخ کی افسانہ نگاری دیکھیے کہ صاحب حضرت علی اصغر کو حضرت حسین اٹھا کے لائے. کہنے لگے مومنو، ہو رسول کی امت ہو میرے نانا کی امتی ہو، مجھے نہیں تو اس معصوم کو تو پانی دے دو. لیکن ظالموں نے تیر مارا، اصغر کے حلق میں جا لگا، خون نکلا. علی نے وہ خون اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکا. کہا او خالق کائنات، اسے محفوظ کر لے، حشر میں اس کا حساب لوں گا. آگے چاہلوں نے کہا ایک تو وہ ہے جو سیاہ روح، سیاہ پوش، سیاہ بخت، سیاہ روح، سیاہ پوش، سیاہ بخت. اور ایک دوسرا گروپ ہے، بغلہ بھگت. وہ سیاہ روح، وہ سیاہ پوش تو نہیں ہے، لیکن سیاہ بختی میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے. انہوں نے بھی گا کے یہی افسانہ نگاری کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین کی خودی، حسین کی سیلف ریسپیکٹ، حسین کی عزت نفس کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حسین نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر قاتلوں سے پانی مانگا. یہ نوجوانوں، یہ میرے عزیز نوجوانوں، تم بھی سنو اور باقی بھی سنیں. اپنے جلسے کے قریب آ کر نعرہ نہ لگایا کرو، اپنے پروگرام کو تمہاری محبت خراب کرتی ہے. شہادت عثمان، شہادت عثمان، شہادت فاروق اعظم، شہادت فاروق اعظم، شہادت فاروق اعظم، شہادت طلحہ، شہادت طلحہ، شہادت طلحہ، شہادت زبیر، شہادت زبیر. آج کا دن اسی میں ختم ہو جائے، اسی میں آج کا دن ختم ہو جائے. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نعرے کے بجائے میری بات سنو. اگر آپ نے میری بات پر توجہ دینے کے بجائے یہ کام کیا تو کچھ حاصل کر کے نہیں جاؤ گے. عزیز دوستو، انجمن تبلیغ قرآن و سنت والوں کو اللہ توفیق دے کہ یہ کچھ صحت مند لاؤڈ اسپیکر بھی حاصل کر سکے. اس لاؤڈ اسپیکر پر ایسے حالات میں بولنا دوہری آزمائش. پتہ نہیں اس شخص نے کیسے وقت سنا ہے، اسی لیے یہ شخص اتنا بیمار ہو گیا. اس لاؤڈ اسپیکر میں اس شخص کی جان نہیں. یقین کیجیے
میں حیران ہوں کیسے بولتی اس لوگ. میرا ضمیر کہتا ہے حسین کی عزت نفس یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ منافقوں سے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگے. چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ انہوں نے اصغر کے لیے پانی مانگا، تو جب بیٹے کو اٹھا کر باہر لائے ہوں گے، بچے کو جب ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ سائڈ پہ ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ اوپر. اوپر. یہ جو بچہ ہے ہاتھوں میں اٹھایا ہوگا اس کا چہرہ اوپر ہوگا یا سائڈ پہ ہوگا؟ اوپر ہوگا. اب وہ جو تیر آیا منافق ذاکر اور چاہے ملا کہتا ہے حلق میں جا لگا. حلق تو یہ تیر مارنے والا آسمان پہ بیٹھا تھا یا کھجور میں لٹکا ہوا تھا؟ اس نے تیر اندازی کا یہ گر سیکھا کہاں سے؟ یہ جوہر سیکھا کہاں سے؟ یا پھر تیر اتنا ہوشیار تھا کہ اسے جس رخ پہ بھی پھینکا گیا وہ گھوم پھر کے وہیں جا لگا؟ حد ہوتی ہے افسانہ نگاری کی کوئی حد ہوتی ہے. عزیز دوستو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک انہیں اختلاف تھا انہیں، لیکن وہ امت کو فساد سے بچانے کے لیے کنٹری سائڈ پر جانا چاہتے تھے. انہوں نے محسوس کیا اگر میں مکہ میں رہوں تو ممکن ہے پھر خون ریزی ہو جائے، پھر جبل اور صفین کی روایات تازہ ہو جائے. کوفہ والوں نے انہیں خطوط لکھے، تمہارے ملا یعقوبی کی روایات کے مطابق حسین کو روزانہ سینکڑوں خطوط ملتے رہے، جہاں تک کہ خطوط کی بوری بھر گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے کوفہ روانہ کیا کہ صورتحال کا جائزہ لے کر مجھے رپورٹ دیجیے. حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ حسین کے سفیر بن کر کوفہ روانہ ہوئے. انہوں نے وہاں جا کر جائزہ لیا. مختصر کر رہا ہوں. کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین کی اطاعت کی بیعت کی، جن کی تعداد 32,000 بتائی گئی ہے. میں ان کی تاریخ کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں. 32,000 کوفیوں نے بیعت کی کہ ہم حسینی ہیں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، ہم سب حسینی ہیں، حسین پر قربان جائیں، حسین ہمارا ہے، ہم حسین کے ہیں. اور کلینی صاحب رجال کشی مسعودی اور باقر مجلسی کے مطابق کہ کوفے سے آنے والے تمام خطوط کے نیچے جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انعام آئیش بجانب حسین ابن علی از شیعان کوفہ، از شیعان کوفہ. اس کا ترجمہ حضرت کر دیں تو احسان ہوگا. اس کا ترجمہ ذرا فرما دیجئے، میرا گلا بھی گلا کر رہا ہے. انعام آئیش بجانب حسین ابن علی از شیعان کوفہ، از شیعان علی. یہ خط ہے بنامے دا خط بنامد حسین دا علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوے دا طرفنا دا شیعاگان و دا کوفے. بیا واری دا خط دا بنامہ باندے دا امام حسین چا غزوے دا علی دے دا طرفنا دا شیعاگان و دا کوفے.
اب CID والے حضرات لکھیں، میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے وہ مجھے کسی بھی عدالت میں چیلنج کرے، ہائی کورٹ میں چیلنج کرے، سپریم کورٹ میں چیلنج کرے، وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کرے، اور پورا عالم رفظ مل کر کسی بین الاقوامی عدالت میں چیلنج کرے، اگر میں یہ ثابت نہ کروں کہ حسین کو کوفے سے خط لکھنے والے سب کے سب شیعہ علی تھے، تو جو سزا تم پسند کرو وہی سزا مجھے دے دینا۔ کھپلا مت چلاؤ، کھپلا مت چلاؤ، میں کیس کو چینج نہیں ہونے دوں گا، میں FIR چینج نہیں ہونے دوں گا، کیس کا وہی رخ بحال رکھا جائے گا جو حقائق سے تعلق رکھتا ہے۔ تم نے برادران یوسف کی طرح جو کردار ادا کیا ہے اور پھر حسین کو قتل کرنے کے بعد خون حسین کو بچانے اور امت مسلمہ کے ارتداد کو ثابت کرنے کے لیے جو ڈرامہ کھیل رہے ہو، یہ ڈرامہ دیر تک نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے 32,000 شیعہ علی نے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا، حسین آ جاؤ، یہ سب تمہارے چاہنے والے، یہ سب محب ہیں، یہ سب مریدین ہیں۔ ادھر حسین نے تیاری کی، 8 ذوالحجہ کو حسینی قافلہ مکہ چھوڑتا ہے، مسلمان منا جا رہے تھے، حسین بن علی نے کربلا کے لیے قافلہ تیار کر لیا۔ محمد بن حنفیہ بھائی آئے، کہنے لگے بھائی جان ان لوگوں پر اعتماد نہ کیجیے جنہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ عبداللہ بن عباس آئے، کہنے لگے بھتیجے کبھی ان لوگوں پر اعتماد نہ کرنا جو تیرے باپ کے قاتل ہیں۔ حسین نے کہا بہرحال میں مومن ہوں اور حسن ظن رکھتا ہوں، مجھے کنارہ کش ہونے دو، شاید یہ امت فساد سے بچ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور ادھر کوفہ میں ایک شخص آ گیا، اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی اور ربڑی دو یہ پگڑی، یہ ڈاکو نہیں، آج کل کا ڈاکو اس دور میں صحراؤں میں اڑتی ہوئی دھوپ اور اڑتی ہوئی ریت میں جب سفر ہوتا تھا تو لوگ اس طرح سر پہ پگڑیاں باندھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح پگڑی باندھے ہوئے ایک آدمی گھوڑے پر سوار آیا جس کے ساتھ 18 آدمی تھے۔ کتنے؟ 18۔ حضرت مسلم کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے بیعت کی تھی؟ 32,000۔ یہ 18 آدمیوں کو ساتھ لے کر ایک نقاب پوش آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے۔ کسی نے دور سے دیکھا تو کہا حسین ابن علی آ گیا ہے۔ کوفی نکل آئے، یا حسین ہم کہہ رہے ہیں، یا حسین ہم کہہ رہے ہیں، یا حسین ہم کہہ رہے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا، سارا جلوس ان کے پیچھے اور وہ خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ یہ حسین حسین کہہ رہے ہیں۔ وہ جب اپنی منزل پہ پہنچا تو اس نے نقاب ہٹایا تو اندر سے ابن زیاد نکلا، حسین کی جگہ ابن زیاد نکلا، اور اس نے یوں دیکھا، سب کوفیوں کو یوں دیکھا، کہا ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو آپ ہیں نا؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ جی ہم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ذرا غلطی ہو رہی تھی، اب ہم سے پوچھیے ہم کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اب کیا کہتے ہو؟ ابن زیاد زندہ باد، ابن زیاد زندہ باد، ہم
ने यूं देखा, मगर तुमने तो मेरे हाथ में बैठ की थी। कहने लगे मजबूरी थी। वो लफ्ज़ है ना तुम्हारा, तुमने तो मेरे हाथ में बैठ की थी। कहने लगे मजबूरी थी। इब्ने ज़ियाद ने कहा, आप खूफिया, जिसने बच्चे यतीम कराने हों, बीवियां बेवा करानी हों, जिसने अपनी लाशें खाक खून में तड़पानी हों, वो मेरी बगावत करके दिखाए। खूफी कहने लगे, नाराज क्यों होते हैं? हम और बगावत हो ही नहीं सकता। हम तो मुनाफिकत के वो पैकर हैं कि जहां कुव्वत होगी वहीं हम होंगे। आज माँ देखिए, हम आपके, आप हमारे हैं। मुस्लिम बिन अकील बीच में से निकले, हालात बिगड़ते देखकर बीच में से निकले, ये सोच कर कि अपने भाई को इतला दूं कि ये खूफी ना यूफी है। हजरत मुस्लिम बिन अकील बाहर निकले। कूफे के बाजार में रात हो गई। जिस दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से लोग सुराखों से देखते हैं मुस्लिम बिन अकील खड़ा है, दरवाजा नहीं खोलते। कुछ खोलते हुए बंद कर देते हैं। कई कूचों में घूमते हुए ये गरीब उल वतन, ये मुसाफिर, ये रसूलुल्लाह का बेटा शिद्दत प्यास में एक पत्थर की ठोकर खा के गिरा, सामने के दांत टूट गए तो मुसाफिर की आंख निकल गई। मुसाफिर की आंख निकल गई, जुबान से निकला, मेरे रब तू कब तक मुझे आजमाएगा? ये आजमाइश का कौन सा अंदाज आ गया है? मुस्लिम की आवाज सुनकर करीब के घर से एक बूढ़ी ने दरवाजा खोला। वो करीब आई, खून फव्वारे की तरह निकल रहा था मुंह से। करीब आई तो कहने लगी, मुस्लिम आप हैं? मुस्लिम ने कहा, हाँ मैं हूं। कहने लगी, फिर आप किस हालत में क्यों है? क्या आपको कोई पनाह नहीं देता? उसने कहा, नहीं, कोई पनाह नहीं देता। मां, तुम भी पनाह न देना मुझे। आज सिर्फ मैं उसी की पनाह का मुतमन्नी हूं। मुझे पनाह देना, कयामत को दावत देना है। अरे हम न कसा समझ मन बदुले थे कि हर कस शब्द हम रहे मां दुश्मन हमेशा। मुझे पनाह न देना, लेकिन मां एक मेहरबानी कर दो, फातिमा के लाल को इत्तला कर दो, कुछ हो जाए कूफा कदम न रखना। ये वही मुनाफिक है जिन्होंने अली अली करके अली को ज़िबा किया, अब ये हुसैन हुसैन करके तुझे भी ज़िबा कर डालेंगे। इधर ना। उस बूढ़ी ने कहा, नहीं मुस्लिम, मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं, तुम मेहमान हो, इधर आओ। वो अपने घर ले आई। उसने कपड़ा लिया खून साफ करने के लिए, फिर मटके से पानी निकाला, मटका हिला तो उसका नौजवान बेटा जाग गया, करीब सोया था। उसने कहा, मां क्या कर रही हो? जाग के आंखें मलते हुए कहने लगा, मां क्या कर रही हो? बूढ़ी के अंदर से खतरे की घंटी बजी। उसने एहतियात बरतते हुए कहा, कुछ नहीं, बस जरा पानी पी रही हूं। उसने आंखें मलते हुए खोली, ये तेरे साथ कौन बैठा है? बूढ़ी ने कहा कि मुसाफिर है। कौन सा मुसाफिर है? क्या नाम है इसका? कहीं सो जाओ ना तुम्हें क्या, सो जाओ बस। उसने कहा, नहीं, उठ बैठा, मुझे बताओ ये कौन है। बूढ़ी को बताने की क्या जरूरत थी, उसने भी देख लिया। बूढ़ी ने कहा, अगर मेरे बेटे हो तो किसी को बताना नहीं, वरना तुझे दूध माफ नहीं करूंगी। ये हमारा मेहमान है, मोहम्मद के खानदान का चश्मो चराग है, हुसैन का सफीर है, हक को सदाकत का पैकर है। तुमने किसी को बताने नहीं देता। कहने लगा, मां बताऊं क्यों? मैं इस पे सदके जाऊं। आया, पांव चूमे, हाथ चूमे, जहां मुस्लिम बिन अकील के पांव रखे हुए थे वहां से मिट्टी उठाकर माथे पर रखी। मैं कुर्बान जाऊं आज रसूल की मिट्टी को भी चूम लूं, इसके पांव को भी चूम लूं। ये तो अल्लाह हमसे मेहरबान हो गया, अल्लाह हमसे मेहरबान हो गया कि हुसैन का सफीर हमारे घर आ गया। जल्दी से लोटा उठाया, वुजू करने लगा। मां ने कहा, बेटा क्या करते हो? कहने लगा, शुक्राने के नफल अदा करना चाहता हूं, शुक्राने के नफल अदा करना चाहता हूं कि मुस्लिम बिन अकील जैसा दीन
کہا بیٹا تو نے تو فرض بھی بہت کم پڑے ہیں، آج شکرانے کی نوافل کیسے یاد آ گئی؟ کہنے لگا بس میں شکرانے کی نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ماں ماں، کیا کہتے ہو؟ میرا جی چاہتا ہے کہ شکرانے کی نفل بھی اس مسجد میں جا کے پڑھوں جو مولا علی کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ چور پہچانی آپ نے؟ ہاں، یہ حبیب بینک کا خریدا ہوا ایک ملا، حبیب بینک کا خریدا ہوا ایک ملا جو اس کی چور ہے، جو کمنٹری بیان کیا کرتا تھا کراچی میں۔ میرا جی چاہتا ہے اس مسجد میں جا کے نوافل ادا کروں تو مولا علی کی بنائی ہوئی ہے، تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے کہ حسین کا سفیر ہمارے گھر آ گیا۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا تیری مرضی۔ گھر سے نکلا، باہر سے کنڈی لگا دی، سیدھا گورنر ہاؤس، مسجد کے بجائے سیدھا گورنر ہاؤس۔ ابن زیاد سے کہا، ابن زیاد سے کہا شکار پھنسا ہوا ہے، انعام دو، کیونکہ وہ بہت بڑے انعام کا اعلان کر چکا تھا۔ اس درندے نے انعام حاصل کیا اور مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اطلاع ملی مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا اب کیا کریں؟ حضرت مسلم بن عقیل کے رشتہ دار بھائی بھی ساتھ تھے، کہنے لگے ہم میں سے جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے، لیکن ہم اسی جگہ جان دیں گے جہاں ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے۔ حسین نے کہا پھر وفا میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، اگر تم مسلم بن عقیل کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہو تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بھی وہیں جان دوں گا جہاں میرے بھائی کی جان دی گئی ہے۔ یہ قافلہ حق کو چلا کر کربلا پہنچا۔ ابن زیاد سامنے آیا، ابن زیاد نے کہا حسین کیوں آئے ہو؟ حسین نے خطوط کی بوری کھول کے سامنے رکھ دی۔ یہ خط مجھے لکھے گئے تھے، میں بلایا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں، مجھے دعوت دی گئی۔ خطوط کی بوری کھولی گئی تو ہر خط اہم تھا کہ کوفے کے بڑے بڑے مومنین کی طرف سے لکھا گیا تھا، لمبے لمبے جبے والے مومنین۔ حضرت حسین نے ایک ایک خط پڑھ کے نام پکارا، جہاں کوئی نمبر علی ہے؟ کھڑا ہو گیا ایک سردار، ہاں جی ہوں۔ کوئی کل گیا علی؟ ایک کھڑا ہو گیا، ہاں جی ہوں۔ یہ خط تمہارا ہے؟ جی ہمارا ہے۔ پھر تم نے یہ خط لکھا اور اب وہاں کھڑے ہو؟ مجبوری ہے، وہی مجبوری ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ اے کاش کہ میرے پاس رات کا وقت ہوتا اور میرے پاس حد بندی نہ ہوتی، میں آپ کو کھل کر یہ باتیں بتا دوں۔ اکبرپورہ میں حضرات شاباش، ارشاد الحق مدنی یہاں میرا مزار بنانا چاہتا ہے، بہت پیار ہے اس کو مجھ سے۔ مجھے دوست نے بتایا ہے ہمارے خان صاحب نے کسی مولوی صاحب سے قرآن پڑھا نہیں، جب قرآن پڑھ لیا تو سوچنے لگا ہم تمہارا کیا خدمت کریں، تم نے ہم کو قرآن پڑھایا ہے، اتنا احسان کیا ہے، کیسے خدمت کریں؟ سوچتا سوچتا کچھ دیر کے بعد بندوق اٹھا لایا، گولی مار دی، کہنے لگا اب ہم تم کو دفن کرے گا، ہم بھی زندگی بھر تمہارا خدمت کرے گا، ہمارا اولاد بھی خدمت کرے گا، ہم جب تک زندہ ہیں ہمارا سارا خاندان تمہارے قبر پہ چادر بھی چڑھائے گا، چراغ بھی جلائے گا، ہمیشہ خدمت کرے گا۔ یہ میری خدمت کرنا چاہتا ہے، زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ابھی کوہاٹ بھیج دے گا نہیں مجھے، یہاں سے فراغت کے بعد کوہاٹ جاؤں گا، وہاں سے واپس آ کر رات کو پھر بٹھا دے گا، لاؤڈ اسپیکر انشاءاللہ یہی ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت حسین نے 3 شرطیں لگائی۔ کتنی؟ پہلی شرط یہ تھی جہاں سے آئے ہوں واپس جانے دو۔
اعتراض نہیں کرتا۔ حسین کی یہ شرط ثابت کرتی ہے کہ حسین جھگڑنے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، حسین امت کی اصلاح کے لیے، امت کو فساد سے بچانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن جب یہاں آ کر صورتحال دیکھی تو فرمایا مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا یہ شرط بھی منظور نہیں۔ دوسری شرط فرمائی مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں اسلام کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی منظور نہیں۔ تیسری شرط فرمایا مجھے امیر سے ملنے دو، میں حاکم وقت سے ملاقات کر کے معاملات طے کر لوں گا۔ امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے معاملہ طے کر لوں گا، لیکن انہوں نے کہا یہ شرط بھی منظور نہیں۔ حسین نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ ابن زیاد نے کہا صرف ایک مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ علی کے فرزند نے کہا پھر یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں منافقین کے اپنے آپ کو حوالے کر دوں۔ اب تم تیر آزماؤ، میں چدر آزماؤں، جو تم نے سیکھا ہے وہ لاؤ، جو میں نے سیکھا ہے وہ لاؤں گا۔ میں نے اپنی ماں فاطمہ کی گود میں قرآن پڑھنا سیکھا ہے، میں نے محمد کے حلقے میں بیٹھ کر استقامت کا سبق لیا ہے، اور علی کی گود میں میں نے شجاعت اور صبر کے گن سیکھے ہیں۔ تم جو سیکھا ہے وہ لاؤ، جو میں نے سیکھا ہے وہ لاؤں گا۔ یہ سارا واقعہ تقریباً 2.5-3 گھنٹوں میں ہو گیا۔ 2.5-3 گھنٹوں میں یہ سارا واقعہ مکمل ہو گیا۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن منافقین کے سامنے نہیں جھکے۔ جس طرح کہ عثمان نے اپنی جان قربان کر دی لیکن منافقین کے آگے نہیں جھکے، جس طرح کہ علی نے اپنی جان دے دی لیکن منافقین کے آگے نہیں جھکے، حسین نے بھی اپنی جان دے دی لیکن منافقین کے آگے نہیں جھکے۔ اب یہ قافلہ جیسا کہ میں نے رات بتایا روانہ ہوا۔ حضرت زین العابدین بیمار تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ یہ قاتلوں کی ہمیشہ عادت ہے کہ وہ کارروائی کے بعد جرم پچانے کے لیے قرآن پاک نے فرمایا اباہم عشاء یبکون۔ سیدنا یوسف کو کنعان کے کنویں کی گہرائیوں میں ڈالنے کے بعد انہی کے کرتے کو جھوٹا خون لگا کر علم بنایا ہوا ہے، ایک آگے اور باقی مہربان پیچھے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ ماتم کرتے ہوئے، سینہ گوئی کرتے ہوئے یعقوب کے پاس آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہانی سنائی، گھر کے افسانہ بیان کیا، نوحات مرثیہ پڑھا۔ ہم یوسف کو جنگل میں لے گئے تھے، ہم کھیل کود میں لگ گئے، یوسف ہمارے سامان کی نگرانی کر رہا تھا،
ایک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا. وَجَعَلُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَعَلُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. کرتا بھی پیش کیا یعقوب کے سامنے. دیکھیے ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے, ہم تو یوسف کے چاہنے والے ہیں. یہ دیکھیے یہ کرتا وہی ہے کہ نہیں. یعقوب نے فرمایا وہی ہے. کہنے لگے خون بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں. فرمایا خون بھی لگا ہوا ہے. یہ یوسف کا خون ہے کہ نہیں. یعقوب چپ ہو گئے. یہ بات نہیں تو ہے نہیں کہ میں چیک اپ کرواؤں. خون انسان کا ہے یا کسی اور جانور کا. بہرحال خون بھی ہے, کرتا بھی ہے. لیکن یعقوب نے کرتا کھولا. فرمایا کرتا بھی میرے لال کا ہے, خون بھی لگا ہوا ہے, لیکن یہ تو نہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے نہ کہیں سے چرا ہوا ہے. کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا, کوئی قوم کا سند یافتہ تھا, کوئی آیت اللہ قسم کا بھیڑیا تھا. شاید اس نے پہلے میرے بیٹے کے جسم سے کرتا اتارا ہوگا, پھر میرے بیٹے کو کھایا ہوگا, پھر خون لگایا ہوگا. جب انسان کو کوئی جانور کھاتا ہے کپڑے تو پھٹتے ہیں, دانت لگتے ہیں, اس کے ناخون لگتے ہیں, لیکن یہ کرتا تو پھٹا نہیں. بل سولت لکم انفسکم امرا, قال بل سولت لکم انفسکم امرا, بل سولت لکم انفسکم امرا. سمجھ گیا ہوں یہ سارا ڈرامہ ہے تمہارا. تم نے میرے بیٹے کو کہیں گم کر دیا, تم نے ہی کارروائی ڈالی. اب یہ افسانہ نگاری کے ساتھ اپنا جرم چھپانا چاہتے ہو, لیکن میں تمہارے اس ڈرامے میں شریک نہیں بنوں گا. خبر تو بڑی دردناک ہے, میرا جگر ہل گیا ہے یہ سن کر. تمہیں کیا پتا کہ میرا یوسف مجھے کتنا پیارا ہے, لیکن یہ خبر سننے کے باوجود ماتم نہیں کروں گا, سینہ کو بھی نہیں کروں گا. فصبر جمیل, صبر جمیل, میں صبر کیا کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون. اپنے بچے کو, اپنے یوسف کو, اپنے لخت جگر کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, وہی یوسف کا مددگار ہے. 2 میسج ملے, 2 پیغام ملے پشاور کے روشن ضمیروں. قرآن کریم کے اس حوالے سے 2 میسج. ایک تو یہ کہ ماتم قاتل کیا کرتے ہیں اور مظلوم ہمیشہ. سچے لوگوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے ہیں, اور فنکاروں کا نشان ہی یہی ہے کہ وہ. اور دوسری بات, واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے متعلق یہ دردناک خبر سننے پر اس غم اور مصیبت کے لمحے میں کس سے مدد مانگی. یہ ضرور کہلواؤں گا, اگر یہ نہ کہلواؤں تو میری بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے. میری مجبوری ہے, میری مجبوری ہے. اپنے بیٹے کو, اپنے لخت جگر کو ان حالات میں محسوس کرنے کے بعد
اور ہونا بھی چاہیے. جن سینوں میں منافقت ہو ان سینوں میں قرآن نہیں جاتا، مکے جاتے ہیں. جن سینوں میں منافقت ہو ان سینوں پہ آگے سے مکے اور پیچھے سے زنجیر پڑنے چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے. انہیں انگاروں پہ جلنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ محبت نہیں ہے. کیس ہر جانے کا جرمانہ ادا ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. عثمان جنت کا وارث، عثمان جنت کا وارث، علی جنت کا وارث، میرا پیارا حسین گلشن جنت کا اندری بے خوش نوا بن کر چہک رہا ہے. عثمان کے قاتل بھی رسوا، علی کے قاتل بھی رسوا، اور حسین کے قاتل بھی رسوا. کوشش تو بہت کی ہے کہ جرم چھپ جائے، لیکن جرم چھپا نہیں کرتے. خون کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ جم جاتا ہے، ظلم کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے، اور خون کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ جم جاتا ہے. ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے. محبت عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ حسین وہی ہے جہاں قرآن ہے، حسین وہی ہے جہاں نماز ہے، حسین وہی ہے جہاں حدیث ہے، حسین وہی ہے جہاں صبر ہے، حسین وہی ہے جہاں استقامت ہے، حسین وہی ہے جہاں ذوق جہاد ہے. اللہ ہمیں اپنے شاندار ماضی سے عملی نسبت عطا فرمائے. زندگی رہی تو باقی باتیں رات انشاءاللہ بتا دوں. میں حضرت کا معذرت خواہ ہوں، میری زیادتی ہو جاتی ہے، یہ ان کی محبت ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہوں، میرے دل میں اس شخص کا کیا مقام ہے. تو یہ عکس پڑتا ہے نا دلوں میں، تو وہ صبر کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے مظلوم. صرف یہی نہیں اور بھی ایک مطلب قرآن ایجنسی میں بھی ایسے ہوا، ہندو میں بھی ایسے ہوتا ہے، ادھر پاک میں بھی، جہاں کہیں ہوتا ہے یہ مظلوم چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور میں اس کا وقت لے لیتا ہوں.